بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ فخر سے سر ہلا کر جواب دیتا تھا، ہاں میں ہی وہ جاسوس ہوں۔ ایک لڑکی نے پوچھا، کیا یہ واقعی درست ہے؟ کیا ایسی کوئی مشین ہے جو ایک آدمی کی صلاحیتیں دوسرے کے دماغ میں منتقل کر دیتی ہے؟ وہ لقمہ چباتے ہوئے بولا، اگر ایسی مشین نہ ہوتی تو میں بھی یہاں نہ ہوتا۔ میں وہ مشین حاصل کرنے ریسٹورانٹ میں آیا ہوں۔ لڑکیاں خوش ہو کر تالیاں بجانے لگیں۔ بہرام گنگولی نے غصے سے کہا، تم کیسے گدھے جاسوس ہو؟ وہ مشین والا سنے گا تو یہاں سے بھاگ جائے گا۔ پیٹر پال وہاں سے جانے ہی والا تھا۔ بہرام جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا، پھر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے بہرام گنگولی کہتے ہیں اور تمہاری تعریف؟ پال نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا، تم مجھ سے تعارف حاصل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ ہم دونوں قداور پہلوانی جسم کے مالک ہیں، باقی یہاں سب مچھر ہیں۔ میں شیر ہوں، آخر شیر سے ہی دوستی کر سکتا ہوں۔ تم مجھ سے دوستی کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تم عجیب آدمی ہو، سوال کیے جا رہے ہو، اپنا نام تو بتاؤ، کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ اگر میں نہ بتاؤں تو؟ بہرام گنگولی نے جیب سے کارڈ نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے مشین تک لے چلو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں مشینوں کا ڈیلر نہیں ہوں۔ بہرام نے دور بیٹھے ہوئے پانڈے کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ بہت پہنچا ہوا جاسوس ہے، دور سے بین الاقوامی اسمگلروں کو بھانپ لیتا ہے۔ جس پر انگلی رکھ دیتا ہے وہ ضرور مجرم ثابت ہوتا ہے، اور اس نے تم پر انگلی رکھ دی ہے۔ پال نے غصے سے کہا، وہ کوئی پاگل کا بچہ ہے، تم اتنے بڑے افسر ہو کر اس کی باتوں میں آ گئے ہو؟ تمہیں اسپیشل ڈیوٹی دینے والا بھی پاگل ہی ہوگا۔ ہاں وہ بہت ہی خطرناک پاگل ہے، وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا یہ تمہیں حوالات میں پتہ چلے گا۔ میں چلنے کو تیار ہوں، مگر کسی شبے کی بنا پر حوالات میں نہیں رکھ سکو گے۔ ایسے وقت میں دونوں بہنوں کو لے کر خفیہ رہائش گاہ میں پہنچ گیا تھا۔ میرے یقین کے مطابق کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر سوچا، اب منگل پانڈے اور غلام باقی کی خیریت معلوم کرنا چاہیے۔ جب میں پانڈے کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا بہرام گنگولی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر میں بہرام کے پاس آیا تو مجھے پیٹر پال کی آواز سنائی دی۔ وہ بہرام کے ساتھ قریبی پولیس اسٹیشن جانے کو تیار تھا۔ میں نے پال کو مخاطب کیا۔ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، میری مالکہ تم فرحاد صاحب کی آواز بنا کر بول رہی ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روک لی۔ میں نے تعجب سے سوچا، یہ کیا ماجرا ہے؟ پال تو تنانا پر جان دیتا ہے، اس کا وفادار اور جان نثار ہے، پھر تنانا سے کیوں کترا رہا ہے؟ اس کی بات سے پتہ چلا کہ وہ اس سے رابطہ قائم کرنا چاہتی ہے، مگر وہ دماغ میں جگہ نہیں دیتا ہے۔ اسے شبہ ہے کہ وہ میری آواز میں اسے دھوکہ دے کر بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے پھر اس سے مخاطب کیا، دیکھو سانس نہ روکنا، اتنا بتا دو میں خود کو فرحاد کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اگر تم فرحاد ہو تو تنانا سے ہوشیار رہو، وہ اپنی بہن کی طرح دشمنوں سے سحر زدہ ہو گئی ہے۔ میں نے مشین کو دوسری جگہ چھپا دیا ہے، صرف تمہیں رازدار بنا سکتا ہوں، مگر یقین ہونا چاہیے کہ یہ تم ہی ہو۔ میں آدھے گھنٹے بعد تم سے رابطہ قائم کر کے بتاؤں گا کہ ہم روبرو کہاں مل سکتے ہیں۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ مورینا اور تنانا ایک بیڈ روم میں آرام کرنے گئی تھیں۔ میں نے دبے قدموں بیڈ روم کے قریب آ کر کھڑکی سے دیکھا، ایک صوفے پر دوسری پلنگ پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا سکوت ظاہر کر رہا تھا کہ دونوں خیال خوانی میں مصروف ہیں۔ میں آئرن کا لب و لہجہ سن چکا تھا۔ مورینا کی خیال خوانی سے یقین ہو گیا اس کے دماغ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ یہ یقین درست تھا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا، مگر اس کے دماغ سے بولنے والا خود کو کبھی آئرن اور کبھی ہارڈی ظاہر کر رہا تھا۔ میں پہلے وضاحت کر دوں کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ آئرن اور ہارڈی کی آواز اور لب و لہجے میں ایک ذرا فرق نہیں تھا۔ کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا ایک کے لب و لہجے کو اپنا لیتا تو بیک وقت دونوں کے پاس پہنچتا۔ جس طرح ریڈیو سے کبھی بیک وقت دو اسٹیشنوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اسی طرح مجھے مورینا اور تنانا کے بیک وقت بولنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ مورینا کے جواب میں آئرن اور تنانا کے جواب میں ہارڈی بولتا تھا۔ بہرحال یہ بھید کھل گیا کہ تنانا بھی ان کے تنویمی سحر میں آ چکی ہے۔ دونوں بہنوں نے دونوں ساحروں کو میری خفیہ رہائش گاہ کا پتہ بتا دیا تھا۔ ان بہنوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ ابھی فوجیوں سے بچنے کے لیے فرحاد کی پناہ گاہ میں رہو، اسے معلوم نہ ہو کہ تنانا سحر زدہ ہو چکی ہے۔ موقع ملتے ہی دونوں بھائی آئیں گے، فرحاد سے دوستی کریں گے اور ان بہنوں کو لے جائیں گے۔ تنانا کہہ رہی تھی، دیکھو دھوکہ نہ دینا، فرحاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہارڈی نے کہا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جس طرح تم نے میری آنکھوں سے دوستی کی ہے اسی طرح فرحاد بھی ان آنکھوں کا دوست ہی بن کر رہے گا۔ ہمیں وہاں پہنچنے تو دو، فوجیوں کی سرگرمیاں نرم پڑتے ہی ہم آ جائیں گے۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر ایک گہری سانس لی۔
تنانا کو ڈھیل دے کر ایک زبردست دھوکہ کھا چکا تھا۔ دشمنوں کو موجودہ رہائش گاہ کا علم ہو گیا تھا۔ ویسے اب بھی کچھ کر گزرنے کی گنجائش تھی۔ میں دونوں کو اس رہائش گاہ کے تہہ خانے میں قید کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے مناسب طریقہ کار اختیار کرنا تھا تاکہ وہ دونوں ہمارے دشمنوں کو تہہ خانے تک نہ بلا سکیں۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں غلام باقی آ گیا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، زبان سے گفتگو نہیں ہوگی، میں سوچ کے ذریعے بول رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہاں دونوں بہنیں موجود ہیں اور ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں۔ باقی نے کہا، میرے آقا، انہیں فوراً بے ہوش کر دینا چاہیے۔ میں یہی سوچ رہا تھا، تم آ گئے ہو، یہ کام آسان ہو جائے گا۔ میں دوسرے بیڈ روم میں جا کر تنانا کو بلاؤں گا، تم مورینا کے پاس چلے جانا، اسے خیال خوانی کا موقع نہ دینا۔ میں وہاں سے اسی بیڈ روم میں گیا جہاں دونوں بہنیں تھیں۔ میں نے دور ہی سے آواز دی، تنانا تم کہاں ہو؟ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے کہا، مورینا کو آرام کرنے دو، آؤ ہم کچھ ضروری باتیں کریں۔ وہ میرے ساتھ دوسرے بیڈ روم میں آ گئی۔ میں نے دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا، تم نے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہاں کا ہر کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، ہاں یہ بہت ہی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ میں نے تمہارے باڈی گارڈ پیٹر پال سے دماغی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں مگر وہ سانس روک لیتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے تنانا؟ اس نے میرے قریب آ کر باہوں کا ہار پہناتے ہوئے کہا، میں مورینا کو حاصل کرنے کے لیے پریشان تھی، اب مجھے اطمینان ہے، لہٰذا اب میں یہ بتا رہی ہوں کہ پیٹر پال غدار، نمک حرام نکلا، ٹرانسفارمر مشین لے کر کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ میں اس مشین تک پہنچ سکتا ہوں۔ سچ؟ وہ خوش ہو کر کمبل بننا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو گردن سے ہٹایا، پھر دھکا دے کر بستر پر گراتے ہوئے کہا، وہ تمہارا باڈی گارڈ ہو کر مجھے مشین تک پہنچا رہا ہے، پھر تم سے نمک حرامی کیوں کر رہا ہے؟ سیدھی اور سچی بات کرو، اب میں تم سے دوستی قائم کرنے کے لیے دھوکہ نہیں کھاؤں گا۔ وہ بستر سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، خوش آمدانہ لہجے میں بولی، اگر وہ مشین تک پہنچ رہا ہے تو دیر نہ کرو، اسے حاصل کرو، میں مورینا کو آئرن کے سحر سے نکالنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ دوسری طرف گھوم گئی۔ پھر میں نے کہا، تم خود سحر زدہ ہو، بہن کو اس دلدل سے نکالنے گئیں اور خود دھستی چلی گئی۔ چلو خیال خوانی کرو اور اپنے یار کو بتاؤ کہ خفیہ رہائش گاہ اب اسے خالی ملے گی۔ فرحاد کے پاس خفیہ قید خانوں اور تہہ خانوں کی کمی نہیں۔ اب وہ دونوں بھائی تم دونوں بہنوں تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ بفر کر بولی، کسی کو میرا یار کہہ کر گالی نہ دو، تمہارے سوا کسی کا نام میرے نام کے ساتھ کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ان کی آنکھوں کو مانتی ہوں، ان کی پوجا کرتی ہوں، ان کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی۔ تم مجھے سحر زدہ کہہ لو مگر میں سحر زدہ نہیں ہوں، ان کی آنکھوں کی عقیدت مند ہوں۔ یوں سمجھ لو میں نے ایک نیا مذہب اختیار کیا ہے اور بے اختیار ان آنکھوں کے سامنے جھکتی رہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں اس کے دماغ میں پہنچا تو وہ بولی، ہاں آ جاؤ، اب تم سے چھپانے کے لیے کچھ نہ رہا، میں ان آنکھوں سے گفتگو کر رہی ہوں۔ پھر اس نے مخاطب کیا، ہارڈی، میں تمہارے دماغ میں تنہا نہیں، فرحاد بھی ہے۔ پال نے میری تمہاری دوستی کا بھید کھول دیا ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، فرحاد کو اپنا دوست بنا لو۔ ہارڈی نے کہا، ہیلو مسٹر فرحاد، مجھے پیٹر پال کھٹک رہا تھا، میں جانتا تھا اس کے ذریعے میرے اور تنانا کے رابطے کا علم تمہیں ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہاری محبوبہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ میں نے کہا، بے شک یہ جسمانی طور پر محفوظ ہے مگر ذہنی طور پر تمہاری کنیز بن چکی ہے۔ مسٹر فرحاد، یہ دوستانہ لہجہ نہیں ہے، میں تمہاری یہ خوش فہمی دور کر دوں گا کہ تمہاری آنکھیں مردوں کو غلام بنا سکتی ہیں۔ اپنی آنکھیں سنبھال کر رکھو، یہ میری امانت ہیں، جس روز سامنا ہوگا انہیں نکال کر لے جاؤں گا۔ وہ بولا، تنانا تم ہی انصاف سے کہو، میں دوست بنانا چاہتا ہوں، یہ دشمن بن کر چیلنج کر رہا ہے، تم میری آنکھوں کا تصور کرو اور اسے دوستی کے لیے آمادہ کرو۔ میں نے کہا، ہارڈی، یہ تنانا کی آخری خیال خوانی ہے، میں دونوں بہنوں کو غائب کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر چکا ہوں، اس رہائش گاہ سے نکلنے میں صرف 5 منٹ لگیں گے۔ یہ کہتے ہی میں نے تنانا کو ایک ہاتھ رسید کیا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ گرنے والی تھی، میں نے اسے پکڑ لیا، پھر ایک بھرپور کراٹے کا ہاتھ اس کے سر پر مارا، سر پر جیسے ہتھوڑا لگا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے، وہ چکرا کر میرے بازوؤں میں آئی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے بیڈ روم میں مورینا سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا، پھر غلام باقی کو دیکھتے ہی حیرت اور گھبراہٹ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ باقی نے کہا، یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، حلق پھاڑ پھاڑ کر اپنا اطمینان کر لو۔ اس کی گھبراہٹ ختم ہو گئی، وہ مسکرا کر بولی، مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے فرحاد سے پوچھ لو، اب ہم سب دوست بن گئے ہیں۔ باقی نے ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہا،
میں نے قسم کھائی ہے کسی عورت سے دوستی نہیں کروں گا۔ وہ اپنی توہین پر تل ملا گئی، پاؤں پٹک کر بولی، کمینے، کالے کتے، الو، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ آئرن تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اس سے پہلے میں تجھے… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر باقی کے دماغ میں چھلانگ لگا کر اسے زبردست جھٹکا پہنچانا چاہا۔ اس نے فوراً سانس روک کر دوسرا تھپڑ رسید کیا۔ اس کا منہ دوسری طرف گھوم گیا۔ وہ بستر پر اوندھے منہ گر پڑی، پھر وہیں پڑی رہی۔ باقی نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیخنے لگی۔ باقی نے کہا، تم خیال خوانی کرنا چاہتی ہو مگر نہیں کر سکو گی، اپنے کسی یار کو نہیں بلا سکو گی۔ اس نے 2-4 ہاتھ جمائے، پھر کہا، میں بہت ہلکے ہاتھ دکھا رہا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم کتنی بے بس ہو۔ مجھ پر ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال نہیں کر سکتی۔ جس کے لیے مجھے چھوڑا اسے یہاں بلا نہیں سکتی۔ مجھے یقین ہے تم نے اسے یہاں کا پتہ پہلے ہی بتا دیا ہے، لیکن جب تک وہ یہاں آئے گا تمہیں کسی دوسری جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ اس نے باتوں کے دوران خیال خوانی کے ذریعے تنانا کو بلانا چاہا، مگر اتنی مار پڑ چکی تھی کہ دماغ کمزور ہو گیا تھا۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے پاس والے کمرے میں بہن کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ ہر طرح سے بے بس ہو گئی ہے تو یک بارگی اس سے لپٹ گئی، اپنے حسن و شباب کا چارہ ڈال کر اسے رجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ غلام باقی نے اسے دھکا دیا، وہ الگ ہوئی، پھر اس کے قدموں میں آ کر لوٹنے لگی۔ باقی نے ایک پاؤں اس کے منہ پر رکھ کر دبایا تو وہ تکلیف سے تڑپنے لگی۔ اس نے کہا، اسی طرح ایک کالے کے پیروں میں رہو، بیوٹی کوئین مس امریکہ کی یہی اوقات ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے منہ پر ایک ٹھوکر ماری، اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، منہ دوسری طرف گھوما، پھر بے ہوش ہو گئی۔ پیٹر پال کسی شاہزور کے سامنے جھکنا نہیں جانتا تھا۔ بہرام گنگولی سرکاری افسر بن کر آیا تھا، قانون کا احترام لازمی تھا، اس لیے وہ پولیس اسٹیشن جانے پر راضی ہو گیا۔ بہرام نے منگل پانڈے کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا۔ وہ تینوں قریبی تھانے میں آئے۔ بہرام گنگولی نے انہیں حوالات میں بھیجا، پھر ایک کمرے میں ٹرانسمیٹر کے ذریعے سپر ماسٹر سے باتیں کرنے چلا گیا۔ آہنی سلاخوں کے پیچھے پیٹر پال نے گھور کر منگل پانڈے کو دیکھا، پھر ناگواری سے پوچھا، تم نے سر پھرے افسر کو میرے پیچھے کیوں لگایا ہے؟ پانڈے نے کہا، وہ میرے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے، وہ ستاروں کی چال دیکھ کر یقین سے کہہ رہا ہے کہ مشین میرے ذریعے حاصل ہوگی۔ میں نے تو اس مشین کی صورت تک نہیں دیکھی ہے، مگر وہ ضد کر رہا تھا، میں نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہہ دیا مشین تمہارے پاس ہے۔ پال نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا تم بھی کوئی علم جانتے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں، میں شکار کی بو سونگھنے والا شکاری کتا ہوں۔ محض ایسا آدمی بننے سے کیا فائدہ جو کسی کام نہ آئے، اس سے اچھا ہے آدمی کتا بن جائے، میری طرح بڑے بڑے کارنامے تو انجام دے سکتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، تم نے مشین کے سلسلے میں مجھے کیوں پھنسایا ہے؟ میرے پھنسانے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تمہارے پاس مشین نہیں ہے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تم بین الاقوامی شہرت رکھنے والے جاسوس ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو مشین کے سلسلے میں ڈرتے کیوں ہو؟ منگل پانڈے کا جواب دینے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ پال الجھتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو سمجھاتا تھا، یہ جاسوس کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ مجھ پر محض شبہ کر رہا ہے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کمبخت کو مجھ پر ہی کیوں شبہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس آفیسر 4 سپاہیوں کے ساتھ آیا، آہنی دروازہ کھول کر بولا، چلو ہیڈ کوارٹر میں تمہاری طلبی ہے۔ وہ دونوں سپاہیوں کے نرغے میں وہاں سے نکلے۔ پال کے جی میں آ رہا تھا ان سپاہیوں کو مار پیٹ کر نکل جائے۔ یہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس طرح مشین کے سلسلے میں شبہ اور بڑھ جاتا۔ ابھی ایک شہر کی بات ہے، بعد میں وہ مفرور کہلاتا، پھر پورے ملک کی پولیس اسے تلاش کرتی پھرتی، دشمن پہلے ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ان حالات میں اسے مسلسل چھپ کر رہنا پڑتا اور وہ مستقل ایسی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے اور پانڈے کو ایک گاڑی کے پچھلے حصے میں بٹھایا گیا، دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ اندر گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ گاڑی کے اس حصے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی یا روشن دان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں اچانک ہی کھانسنے لگے، انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پال دروازے کو پیٹنے اور لاتیں مارنے لگا، لیکن جلد ہی پانڈے کی طرح نڈھال ہو گیا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے کرتے گر پڑا، آنکھیں بند ہو گئیں، پھر اسے ہوش نہ رہا۔ مجھے پتہ نہیں تھا ان پر کیا گزر رہی ہے، ان بہنوں نے ہمیں الجھا کر رکھ دیا تھا۔ انہیں کہیں مناسب جگہ چھپا کر رکھنے کا مسئلہ تھا۔ ایک تہہ خانہ اسی رہائش گاہ میں تھا، لیکن دشمن تہہ خانے کا سراغ لگا سکتے تھے۔ میں نے کنگ فرنینڈو سے کہا، مجھے کسی خفیہ پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، میری جان، دیکھ رہے ہو تمہاری خاطر مجھے میرے ایک بنگلے میں نظر بند کر دیا گیا ہے، کوئی بات نہیں، دوستی میں ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ایک بہترین پناہ گاہ کا پتہ نوٹ کرو۔ میں نے پتہ نوٹ کیا،
غلام باقی نے گیرج سے ایک ویگن کار نکالی۔ اس نے مورینا کو اور میں نے تنانا کو بازوؤں میں اٹھایا، ویگن کی پچھلی سیٹوں پر انہیں لٹا دیا، پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ فرنینڈو نے مجھے بتا دیا تھا کہ نئی پناہ گاہ کے دروازے چابیوں کے بغیر کس طرح کھولے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اطمینان ہو گیا۔ اس پناہ گاہ کا تہہ خانہ ایئر کنڈیشن تھا۔ ہم نے دونوں بہنوں کو وہاں پہنچا دیا۔ وہ ابھی بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ ذرا ہوش میں آتے وقت میں تنانا کے دماغ پر قبضہ جما کر پھر اسے سلانے والا تھا تاکہ اس کے خوابیدہ دماغ کو تنویمی عمل کے ذریعے متاثر کروں اور یہ معلوم کروں کہ اس نے ہارڈی کو میرے اور اپنے کتنے راز بتائے ہیں۔ میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ ہوش میں آنے والی تھی۔ مجھے منگل پانڈے اور پیٹر پال کا خیال آیا۔ اگرچہ وہ مشین مکمل نہیں تھی تاہم بہت اہم تھی۔ اس کے ساتھ ایک ایسا نقشہ تھا جسے دیکھ کر کوئی ماہر سمجھ لیتا کہ اس کے کتنے پرزے غائب ہیں اور انہیں دوبارہ کس حساب سے بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے باقی سے پوچھا، میں نے تمہیں انجیکٹ کرنے والی دوا اور سرنج دی تھی؟ جی ہاں، میرے پاس موجود ہے۔ جب یہ دونوں ہوش میں آئیں تو انہیں کھانے پینے کے لیے ضرور کچھ دینا، لیکن پہلے رسیوں سے اچھی طرح باندھ دو تاکہ انجیکشن لگانے میں دشواری نہ ہو۔ میں اسے ضروری ہدایات دے کر منگل پانڈے کے پاس پہنچا۔ وہ ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا، بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ جب اس کے دماغ سے پتہ چلا کہ پیٹر پال کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا ہے تو میں فوراً پال کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک خالی کمرے میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میرے پہنچنے سے چند سیکنڈ پہلے بہرام گنگولی نے اس کے بازو میں ایک دوا انجیکٹ کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اعصابی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ یعنی جو سلوک میں دو بہنوں سے کرنے والا تھا وہی وہ میرے دو آدمیوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ پانڈے کو محض بے ہوش کر کے لایا گیا تھا، اسے پال سے دور کہیں رکھا گیا تھا۔ ادھر بہرام گنگولی اس کے بازو میں دوا انجیکٹ کرنے کے بعد کہہ رہا تھا، اب تمہاری تمام پہلوانی قوتیں اور تمہاری مستقل مزاجی ختم ہو رہی ہے۔ تم میری آنکھوں میں دیکھتے رہو گے اور میری گونجتی ہوئی آواز کو اپنے حواس پر مسلط ہونے دو گے۔ پیٹر پال انتہائی کمزوری محسوس کرنے کے باوجود بہرام کی آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کمزوری وہ بلا ہے جو آدمی کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی، اسے اپنا کوئی راز چھپانے کا حوصلہ نہیں دیتی۔ بہرام گنگولی اس سے اپنا معمول بنانے کے بعد مشین کا پتہ پوچھنے والا تھا۔ تنویمی عمل کے مقابلے میں ٹیلی پیتھی بہت تیز رفتار ہوتی ہے۔ میں نے فوراً ہی پال کے کمزور دماغ سے معلومات حاصل کی، پھر اپنی پناہ گاہ سے نکل پڑا۔ کار ڈرائیو کرنے کے دوران میں کبھی کبھی پال کے دماغ میں جاتا تھا اور اسے بہرام کے تنویمی عمل سے بچائے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر میں ایک جگہ جم کر بیٹھ جاتا اور پال کے دماغ پر قبضہ جما لیتا تو اس پر کسی عمل کا اثر نہ ہوتا، مگر میرے پاس جم کر بیٹھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں تیزی سے کار ڈرائیو کرتا جا رہا تھا اور تنویمی عمل کے دوران محض مداخلت کر رہا تھا تاکہ بہرام دیر سے مشین کا پتہ معلوم کر سکے۔ مختصر یہ کہ میں مشین تک پہنچ گیا، 2-4 سوٹ کیس کھول کر دیکھے، مشین موجود تھی لیکن اس کے کاغذات نہیں تھے۔ میں نے اس جگہ کی تلاشی لی، زیادہ وقت نہیں تھا، سپر ماسٹر کے آدمی کسی وقت بھی وہاں پہنچ سکتے تھے۔ میں مشین لے کر اپنی پناہ گاہ میں آ گیا۔ غلام باقی نے میری ہدایات پر عمل کیا تھا۔ مورینا اور تنانا کے بازوؤں میں دوا انجیکٹ کی تھی۔ وہ دونوں اعصابی کمزوریوں میں مبتلا ہو گئی تھیں، کم از کم 12 گھنٹے تک خیال خوانی نہیں کر سکتی تھیں۔ میں نے تنانا کو دیکھا، وہ بستر پر چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی، تہہ خانے کی چھت کو تک رہی تھی۔ مورینا اس تہہ خانے کے دوسرے حصے میں تھی۔ میں نے پوچھا، تنانا کس حال میں ہو؟ اس نے سر گھما کر مجھے دیکھا، پھر بڑی کمزوری محسوس کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے ایسی دشمنی کی امید نہیں تھی۔ تم آستین کا سام بن رہی تھی، مجبوراً مجھے بھی بننا پڑا۔ کیا تمہیں میری ذات سے کوئی نقصان پہنچا ہے؟ تم ان آنکھوں سے سحر زدہ ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس طرح مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہی ہو۔ تم نے اپنے دماغ میں آنے کی پابندی عائد کی، دوسری طرف ہارڈی کے فریب میں آ گئیں۔ میں اس بات سے بے خبر رہا۔ تم مورینا کو فوجیوں سے نجات دلانے کے لیے میرے خلاف ہارڈی کا ساتھ دے رہی تھی، پھر تم نے اسے میری خفیہ رہائش گاہ کا پتہ بتا دیا۔ اگر پیٹر پال بروقت صحیح صورتحال سے آگاہ نہ کرتا تو ابھی میں آئرن اور ہارڈی کی قید میں ہوتا یا ان کے بزدلانہ حملوں سے مارا جاتا، اور تم پوچھ رہی ہو کہ تمہاری ذات سے مجھے کیا نقصان پہنچا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ بحث ختم کرو، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تم مجھے کمزور بنا کر کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ تم اسی کمزوری میں ان آنکھوں کا تصور کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، تھوڑی دیر بعد بولی، وہ آنکھیں مجھے بلا رہی ہیں، مجھے ہارڈی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اسی لیے کمزور بنا کر رکھا ہے، تم اس کے دماغ میں نہیں جا سکو گی۔ کیا تم مجھے ہمیشہ روکتے رہو گے؟ ہمیشہ کے لیے روک دوں گا۔
ٹرانسفارمر مشین تمہارے سرہانے رکھی ہوئی ہے. میں تمہارا اور مورینا کا برین واش کروں گا. تم بہنوں کے دماغ ننھے بچوں کی طرح خالی ہو جائیں گے. وہ طلسمی آنکھیں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گی. نہیں فرہاد، ایسا ظلم نہ کرو. میں نے اپنا تن من سب کچھ تمہیں دیا ہے. میری وفا کا کچھ تو صلہ دو. اگر تم اب بھی وفادار ہو تو بتاؤ، اس مشین کے کاغذات کہاں ہیں؟ مشین کے ساتھ ہیں. تم جھوٹ بول رہی ہو. میں سچ بول رہی ہوں. اچھی بات ہے، آنکھیں بند کرو. میں تمہیں سلا رہا ہوں. میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا. اس کی آنکھیں بند کر دیں. اسے تھپک تھپک کر سلایا. پھر اس کی خوابیدہ دماغ سے معلوم کیا. اس نے پہلے تو مجھ پر پابندی عائد کی تھی. جب اسے یقین ہو گیا کہ میں بغیر اجازت نہیں آ سکوں گا تو اس نے پیٹر پال کو رازدار بنایا. وہ مشین دوسری جگہ چھپا دی، لیکن اس سے پہلے وہ کاغذات اپنے پاس رکھ لیے. پیٹر پال کو بھی ان کاغذات کی ہوا نہیں لگنے دی. یہ اس کی دانش مندی تھی. مشین کے سلسلے میں باڈی گارڈ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی توقع کے خلاف ہارڈی کی آنکھوں نے اس سے سب کچھ اگلوا لیا. مشین تو پال لے کر فرار ہو گیا. وہ کاغذات ہارڈی کے ہاتھ لگ گئے. خود تنانا نے سحر زدہ ہو کر ان کاغذات کو ہارڈی کے حوالے کر دیا اور یہ بات بھول گئی. بھولنے کے بعد یہی سمجھ رہی تھی کہ کاغذات کے سلسلے میں مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہی ہے. میں نے کہا، تنانا، اس وقت تمہارا دماغ پوری طرح میرے قابو میں ہے. تم میری معمولہ ہو. میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گی. میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گی. میں حکم دیتا ہوں ہارڈی کی آنکھوں کو بھول جاؤ. میں کیسے بھول جاؤں؟ میں تمہارے قبضے میں ہوں. میرا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے، مگر دماغ میں وہ آنکھیں مسلط رہتی ہیں. میں معمولہ بن کر تم سے جھوٹ نہیں کہوں گی. شاباش، تم بہت اچھی ہو. اب آرام سے 6 گھنٹے تک سوتی رہو. میں نے اسے تنویمی نیند سلانے کے بعد سوچا، وہ آنکھیں میرے تنویمی عمل کے باوجود اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں. اس کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے دونوں بہنوں کا برین واش کیا جائے. اس طرح ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کے ساتھ وہ آنکھیں بھی ان کے دماغوں سے دھل جائیں گی. بعد میں ان کے دماغ کو ان کی عمر کے مطابق نارمل بنایا جا سکتا ہے. میں اب تک ٹرانسفارمر مشین کے خلاف تھا. ہاتھ آتے ہی اسے تباہ کر دینا چاہتا تھا، مگر اب اس کی افادیت معلوم ہو رہی تھی. آج دشمنوں نے 2 بہنوں کو سحر زدہ کیا ہے، کل میری کسی ساتھی عورت کو بھی کر سکتے تھے. اتنے گہرے اور خطرناک عمل سے نکالنے کے لیے وہ مشین لازمی تھی. پھر آئرن اور ہارڈی بھی میرے ہتھے چڑھ سکتے تھے. میں اس مشین کے ذریعے ان کے برین واش کر کے ان کے آنکھوں کے طلسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا. وہ مشین آئندہ میرے دونوں پارس کے بہت کام آ سکتی تھی. اگرچہ اس کے نقصانات بھی تھے، مگر ایسے بے شمار فائدے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہونے والے تھے. ہر پہلو سے جائزہ لینے کے بعد مجھے وہ 2 اہم پرزے یاد آئے جنہیں میں نے مشین سے نکال دیا تھا اور انہیں دریائے مسوری میں ڈبو دیا تھا. ویسے مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے دریا کے کس حصے میں پہنچ کر انہیں پانی میں ڈالا تھا. چونکہ وہ لوہے کے وزنی پرزے تھے، لہٰذا وہ سیدھے اسی جگہ طے میں گئے ہوں گے. وہ کہیں بہہ کر نہیں جا سکتے تھے. میں نے غلام باقی کو ان پرزوں کے متعلق بتایا. اس نے بتایا، آج کل دریا لبالب بھرا ہوا ہے. 30-40 فٹ کی گہرائی ہو سکتی ہے. اگر گیس سلنڈر اور غوطہ خوری کا تمام سامان مل جائے تو میں وہ پرزے نکال لاؤں گا. میں نے کہا، اچھی بات ہے. میں ذرا پانڈے کی خبر لے لوں، پھر کچھ کرتا ہوں. ویسے تمہارا باہر جانا مناسب نہیں ہوگا. ٹرانسفارمر مشین کے تمام دیوانے مورینا کے نیگرو دیوانے کو پہچان کر تعاقب کر سکتے ہیں اور یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. میں منگل پانڈے کے پاس آیا. بہرام گنگولی اس مشین کو حاصل کرنے گیا تھا. اس کے ساتھ اچھی خاصی فوج تھی، مگر مقدر میں ناکامی تھی. وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا واپس آیا. سپر ماسٹر نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا علم بھی درست تھا اور پیٹر پال معمول بن کر جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا. میں حیران ہوں، اتنی جلدی کون وہاں سے مشین لے گیا ہے؟ بہرام نے کہا، پال نے اپنے ہوش و حواس میں رہ کر تنانا اور فرہاد کو بھی وہ جگہ نہیں بتائی تھی. سپر ماسٹر نے کہا، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے. جس وقت پیٹر پال کو تم نے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا، اس وقت خیال خوانی کرنے والے نے جگہ معلوم کی اور ہم سے پہلے پہنچ گیا. فی الحال خیال خوانی کرنے والی 2 پارٹیاں ہیں، فرہاد، رسونتی اور شیبہ. دوسری 2 بہنیں ہیں. انہوں نے ہارڈی کو بتایا ہوگا. وہ مشین اب فرہاد یا ہارڈی کے پاس ہے. سپر ماسٹر نے کہا، لیڈی کرینا اپنے بیان میں یہ واضح کر دیتی کہ آئرن اور ہارڈی 2 الگ شخص ہیں تو ہم آئرن کو گرفتار کرتے وقت ہارڈی کو بھی ڈھونڈ نکالتے. بہرام نے کہا، سر، پیٹر پال نے تنویمی عمل کے دوران بتایا ہے کہ ہارڈی کے دونوں پاؤں زخمی ہیں. وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے. بے شک وہ ایک جگہ بیٹھ کر بھی اپنے آدمیوں کے ذریعے وہ مشین حاصل کر سکتا ہے. شہر کے تمام چھوٹے بڑے ہسپتالوں میں ہارڈی کو تلاش کرنا ہوگا. مختلف ذرائع سے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ 2 پاؤں کا زخمی کس علاقے میں ہو سکتا ہے.
پچھلے 2 دن کے اندر کس نے کس دکان سے 2 پہیوں والی کرسی خریدی ہے؟ وہ اب ہارڈی کے پیچھے پڑ گئے تھے اور آئرن کو ٹارچر چیمبر میں لے جا کر طرح طرح سے اذیتیں دے کر ہارڈی اور مرینا کے متعلق سوالات کر رہے تھے۔ منگل پانڈے بھی ان کا قیدی تھا، اس سے بھی سختی سے پوچھا جا رہا تھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ مشین پیٹر پال کے پاس ہے؟ پانڈے نے میری مرضی کے مطابق کہا، مشین میں وہ جو گریز لگائی جاتی ہے، میں اس کی بو چند قدم کے فاصلے سے سونگھ لیتا ہوں۔ ریسٹورانٹ میں پال کے قریب سے گزرتے وقت وہی بو محسوس ہوئی، میں نے اندازہ لگایا اور بہرام گنگولی کو بتا دیا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، اب بھی کوئی ایسا شخص میرے پاس سے گزرے جس کے پاس مشین ہو تو میں سونگھ کر بتا دوں گا۔ سپر ماسٹر نے کہا، گنگولی، مسٹر پانڈے بہت کام کا آدمی ہے، اسے قیدی نہ بناؤ، دوست بنا کر ساتھ رکھو، یہ فرہاد اور ہارڈی کے قریب سے گزرتے ہی انہیں پہچان لے گا۔ منگل پانڈے اب ٹھاٹ باٹ سے رہنے والا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے فرنینڈو کو مخاطب کیا۔ ایک جگہ نظر بند رہنے کے باعث کوئی مصروفیت نہیں رہی تھی، اس لیے وہ بے تحاشا پی رہا تھا۔ میں نے کہا، بس کرو، مر جاؤ گے۔ وہ بولا، اچھا ہے مر جاؤں، اے سنگ دل، تو میری قبر پر تو آئے گا؟ دیکھ لو میری دوستی کتنی مہنگی پڑتی ہے، مجھے حکومت کی طرف سے ہونے والی سختیوں کی پرواہ نہیں ہے، یہ میری لاش پر سے بھی گزر کر تمہاری خفیہ پناہ گاہ تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن میری جان کوئی ایسی صورت نکالو کہ کبھی تمہاری صورت نظر آ جایا کرے۔ ذرا سپر ماسٹر کی سرگرمیاں کم ہونے دو، میں تم سے ضرور ملوں گا۔ فی الحال یہ بتاؤ، غوطہ خوروں کے متعلق تمہاری کیا معلومات ہیں؟ دریائے مسوری کے ساحلی علاقوں میں دور دور تک کئی سکولز ہیں جو غوطہ خوری کی ٹریننگ دیتے ہیں اور غوطہ خوری کے لیے تمام سامان بھی فراہم کرتے ہیں۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری دیکھ کر کسی ایک سکول کا نمبر بتاؤ۔ کیا میں فون کروں؟ نہیں، تمہارا ٹیلی فون ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تم ایک غوطہ خور سے بات کرو گے، سپر ماسٹر یہاں تمام غوطہ خوروں کے پیچھے پڑ جائے گا، مجھے صرف نمبر بتا دو۔ اس نے ڈائریکٹری دیکھنے کے بعد 2 سکولوں کے نمبر بتائے۔ غلام باقی نے ریسیور اٹھا کر ایک سکول سے رابطہ قائم کیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، وی آر انڈر واٹر ٹرینرز، یس پلیز۔ میں نے اشارہ کیا۔ غلام باقی نے ریسیور رکھ دیا۔ اب میں اس ٹرینر کے دماغ میں تھا جو معقول معاوضہ لے کر غوطہ خوری کی تربیت دیتا تھا۔ وہ ایک لانچ کے عرشے پر بیٹھا ہوا تھا، ریسیور کو کریڈل پر پٹک کر کہہ رہا تھا، یہ کسی نے تیسری بار شرارت کی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، کوئی لڑکی چھیڑ رہی ہوگی، چھیڑنے والے کو معلوم ہونا چاہیے میں 4 بچوں کا باپ ہوں۔ وہ فون پر تمہاری عمر کا اندازہ نہیں کر سکتی، اور کر بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عجب زمانہ آ گیا ہے، آج کل کی لڑکیاں بیوی بچوں والے مرد کی تمنا کرتی ہیں۔ میں باتیں سن رہا تھا اور چپ چاپ اس کے متعلق معلومات حاصل کر رہا تھا۔ وہ بیوی بچوں کے ساتھ اپنی ذاتی لانچ میں رہتا تھا۔ بیوی بچے نیاگرا فال دیکھنے اور وہاں کی سیر کرنے گئے تھے۔ شام ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوست کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ میں نے اسے زیادہ پینے سے روک دیا۔ اس نے دوست سے معذرت کی، معاف کرنا، مجھے ابھی یاد آیا ہے، ایک غوطہ خوری سیکھنے والے شخص نے اپنے ہاں مدعو کیا ہے، وہاں نہ گیا تو شکایت ہوگی۔ دوست نے گلاس خالی کیا، پھر اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جانے کی تیاری کرو، میں چلتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ ٹرینر نے اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر کہا، موٹر بوٹ چیک کرو، میں ڈائیونگ کے لیے جاؤں گا۔ وہ حکم دے کر اپنے کیبن میں آیا، غوطہ خوری کا لباس نکال کر پہننے لگا۔ میں نے کہا، باقی اپنے چہرے پر ہلکی سی تبدیلی کر لو، ہم باہر جا رہے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کس مقام تک جا کر رکنا ہے۔ پھر میں ٹرینر کے دماغ میں واپس آیا۔ وہ حیرانی سے بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے یہ غوطہ خوری کا لباس کیوں پہن لیا ہے؟ میں تو آرام سے بیٹھ کر پی رہا تھا، اور وہ میرا دوست واٹسن کہاں چلا گیا؟ وہ اس کے آگے سوچ نہ سکا۔ میں نے پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ اس وقت تک میں کار کی پچھلی سیٹ پر آ گیا تھا۔ غلام باقی نے ریڈی میڈ میک اپ سے کام چلایا تھا۔ اب وہ ڈرائیو کرتا ہوا میرے بتائے ہوئے مقام تک جا رہا تھا۔ ٹرینر کے اسسٹنٹ نے اطلاع دی، موٹر بوٹ تیار ہے۔ وہ بوٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ماتحت بوٹ چلا رہا تھا اور وہ میری مرضی کے مطابق اپنے ماتحت کو گائیڈ کر رہا تھا۔ میں نے جس حصے میں وہ پرزے ڈبوئے تھے وہاں سے میکس فیکٹر والوں کا بڑا سا نیون سائن دکھائی دیتا تھا۔ بوٹ وہاں پہنچ کر رک گئی۔ ماتحت اس ٹرینر کی پشت پر گیس سلنڈر باندھنے لگا۔ ٹرینر نے سر سے گردن تک واٹر پروف ماسک پہنا، ہاتھ میں ٹارچ لی، پھر پانی میں اتر گیا۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ پرزے پھینکنے کے لیے مجھے دریا ہی ملا۔ اگر سمندر قریب ہوتا اور پرزے وہاں پھینکے جاتے تو انہیں ڈھونڈ نکالنا بہت مشکل ہوتا۔ دریا کی گہرائی ایک غوطہ خور کے لیے برائے نام تھی۔ وہ تہہ میں پہنچ کر چند منٹ تک بھٹکتا رہا۔ پھر ٹارچ کی روشنی میں وہ پرزے نظر آ گئے۔ اگر دریا کی تہہ دلدلی ہوتی تو ان پرزوں کا حصول تقریباً ناممکن ہوتا۔ بہرحال وہ دریا کی سطح پر ابھرا۔
موٹر بوٹ میں آیا۔ چہرے سے ماسک اتارنے کے بعد اپنے ماتحت سے بولا، وہ جو میکس فیکٹر کا نیون سائن نظر آ رہا ہے ٹھیک اسی سمت چلو۔ بوٹ سٹارٹ ہو کر اسی سمت آئی۔ میں ساحل پر کھڑا ہوا تھا، وہ بوٹ سے اتر کر آیا۔ اس نے دونوں پرزے میرے حوالے کیے۔ میں نے نوٹوں کی بھاری گڈی اس کے ہاتھ میں رکھی، اسے بوٹ پر واپس بھیجا۔ جب وہ بوٹ دور نکل گئی تو میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ وہ ایک دم سے چونک کر اپنے اسسٹنٹ سے پوچھنے لگا، یہ میں اس بوٹ میں کیسے آ گیا اور یہ لباس؟ وہ اپنے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی دیکھ کر آگے کچھ کہنا بھول گیا۔ اس کے اسسٹنٹ نے کہا، سر آپ اپنی مرضی سے یہاں آئے، پانی میں گئے اور پھر لوہے کے کچھ پرزے نکالے، ساحل پر کھڑے ہوئے ایک آدمی کو پرزے دیے، نوٹوں کی یہ گڈی لی اور اب یوں حیران ہو رہے ہیں جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئے ہوں۔ میں ٹرینر کو اس کے حال پر چھوڑ کر کار کی پچھلی سیٹ پر آ گیا۔ باقی نے کار سٹارٹ کی، پھر واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ میں نے آرام سے بیٹھ کر خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا دونوں بہنیں گہری نیند میں تھیں۔ اگر بیدار ہوتیں تب بھی تہہ خانے سے نہ نکل پاتیں اور نہ ہی وہ صبح تک خیال خوانی کے قابل ہو سکتی تھیں۔ ہم کسی روک ٹوک کے بغیر اپنی پناہ گاہ میں پہنچ گئے۔ میں نے وہ پرزے مشین کے جس حصے سے نکالے تھے وہیں لگا دیے۔ غلام باقی نے مرینا کی ڈائری کے اہم اوراق پھاڑنے کے بعد انہیں حفاظت سے نہیں رکھا تھا۔ مشین آپریٹ کرنے کا طریقہ اچھی طرح یاد کرنے کے بعد انہیں جلا دیا تھا۔ اس کے باوجود مشین سے منسلک رہنے والے کمپیوٹر کو آن کیا۔ اس کمپیوٹر کو جتنی یادداشتیں فیڈ کی گئی تھیں سب کا مطالعہ کیا۔ تنانا نے اس کے اہم کاغذات ہارڈی کے حوالے کیے تھے، اگرچہ ان کی ضرورت نہیں تھی، تاہم میں ہارڈی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ زخمی ہونے کے باعث مجھے اپنے دماغ میں محسوس نہیں کر سکتا تھا، البتہ آئرن ضرور محسوس کر لیتا۔ ان کا ایک ہی لب و لہجہ تھا۔ سوچ کی لہر کسی ایک کے دماغ میں جاتی تو دوسرا بھی محتاط ہو جاتا تھا، لیکن میرا مقدر ساتھ دے رہا تھا۔ سپر ماسٹر کے خاص ٹارچر چیمبر میں آئرن کو ایسی اذیتیں پہنچائی گئی تھیں جن کے نتیجے میں اس کا دماغ کمزور ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی مجھے اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ میں تھوڑی دیر تک چپ چاپ اس کے خیالات پڑھتا رہا، پھر اس کی سوچ میں کہا، تنانا نے جو کاغذات دیے ہیں مجھے اب تک ان کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ابھی ذرا اطمینان ہے، انہیں کھول کر دیکھنا چاہیے۔ اس نے ایک الماری کے خفیہ خانے سے وہ کاغذات نکالے، ویل چیئر کو خود چلاتا ہوا میز کے پاس آیا، پھر اس پر مشین کا نقشہ پھیلانے لگا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے کاغذات نکالے، ان میں مشین کو آپریٹ کرنے کے طریقے لکھے ہوئے تھے۔ ادھر غلام باقی ان طریقوں کو زبانی بول رہا تھا اور میں انہیں سن کر ہارڈی کے ذریعے وہی باتیں ان کاغذات میں دیکھتا جاتا تھا۔ پھر میں نے مطمئن ہو کر کہا، شاباش باقی، تمہاری یادداشت قابل رشک ہے، تمہیں ان کاغذات کا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ ہم نے مشین کے دونوں حصوں کو 2 بستروں کے سرحانے نصب کیا۔ فی الحال برین واشنگ کے لیے ایک حصے کو آپریٹ کرنا تھا۔ اس مشین کے ذریعے برین واشنگ کا یہ پہلا تجربہ ہونے والا تھا۔ ہم نے پہلے تجربے کے لیے مورینا کو بستر پر لا کر ڈال دیا۔ وہ بیدار ہو چکی تھی، اس آپریشن سے گزرنا نہیں چاہتی تھی، مجبوراً اسے بستر سے باندھنا پڑا۔ اس کام سے فارغ ہو کر باقی نے اس کے سر پر آہنی کیپ پہنائی، پھر کمپیوٹر کے پاس آ کر مشین کو آپریٹ کرنے لگا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔